ساحل نے کچھ فاصلے پر کھڑی ہانی کا سر سے پیر تک بھرپور انداز میں جائزہ لیتے جس انداز میں کہا تھا وہ ہانی کو لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کا اس وقت دل چاہا تھا کہ ساحل کے ان شوخ نظروں پر ہاتھ رکھ دے یا ان سے بچنے کے لیے کہیں چھپ جائے۔ مجھے نہیں پتا تھا تم ناراض ہو کر اتنی حسین لگو گی اور مجھے تم پر اتنا پیار آئے گا۔ ساحل ہانی کے قریب آتے اس کے سہانے روح پر چوٹ کرتے بولا۔ ہانی ساحل کی جانب ہوتی غور ہی نہیں کر پائی تھی اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی تھی۔ دیوار دیکھ اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اب اسے ساحل کی شدتوں سے بچنا ناممکن لگ رہا تھا اور یہی سوچ اس کی سانسیں نکال گئی تھی۔ ساحل اس کے گرد بازو ٹکاتے اسے مکمل اپنے حصار میں قید کر گیا تھا اور ایک گھوڑی سے اس کی ریڈ لپسٹک سے سجی ہونٹوں کو نوازے ان پر جھکا تھا جو کب سے اس کا ضبط آزما رہے تھے۔ ہانی ہاتھ کا استعمال تو نہیں کر سکتے تھے مگر اس نے اس جان لیوا وار سے بچنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو آپس میں سختی سے مچ لیا تھا۔ جب اس کی اتنی معصوم اور بچکانہ حرکت پر ساحل نے بہت مشکل سے اپنا کہہ کر روکا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ساحل نے مصنوعی کڑے تیوروں سے اسے گھورا تھا۔ ساحل میں ناراض ہوں آپ سے اور خبردار جو ایسی کوئی بھی حرکت کر کے میری تیاری خراب کرنے کی کوشش بھی کیا آپ نے تو۔ ہانی نے بھی آگے سے غصہ دکھاتے تیوری چڑھا کر اسے دیکھا تھا۔ اندر سے چاہے دل کی حالت خراب تھی اور پورا جسم لرز رہا تھا مگر اوپر سے وہ شیرنی بنی ساحل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ڈٹ کر کھڑی تھی اور یہی بات ساحل کے زیادہ بہکنے کی وجہ بن رہی تھی۔ ہانی کی یہ چھوٹی چھوٹی دھمکیاں اس کے جذبات میں مزید الاؤ بھڑکا رہی تھی۔ ساحل نے ہانی کے نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا تھا۔ یہ خوبصورت لڑکی، اس کی یہ سجاوٹ میرے لیے ہی تو ہے، اسے بگاڑنے کا حق بھی میرا ہے اور سنوارنے کا بھی، اور سردارنی صاحب آپ کا یہ گریز ہی مجھے آپ سے مزید قریب کر رہا ہے۔ اب تو یہ دل اس تیاری کو خراج تحسین پیش کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ساحل ہانی کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتی اس کا تنفس بگاڑ گیا تھا۔ ساحل کے ہونٹ مسلسل گستاخیوں پر آمادہ ہوتے، کبھی اس کے چہرے کے ایک حصے کو چھو رہے ہوتے، ہانی کی نتھ جو ساحل کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ ساحل نے نرمی سے اسے ہانی کی ناک سے علیحدہ کرتے اس پر لب رکھ دیے تھے۔ ہانی کے ہاتھ مہندی کی وجہ سے اس کے پہلو میں کوئی بنا مزاحمت نہ کرواتے پہلو میں گرے ہوئے تھے مگر ان میں جنبش پیدا تب ہوئی جب ساحل نے پوری شدت سے اس کی مہکتی سانسوں کو اپنے اندر اتارا تھا۔ ہانی مدہوشی میں سب بولتے ساحل کی شرٹ سینے سے اپنی مٹھیوں میں بھیج گئی تھی جس کا احساس اس وقت دونوں کو نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے میں گمہار بات سے بے پرواہ ہو چکے تھے۔ ہانی کی اکھڑتی سانسوں پر ساحل نے آہر رحم کھاتے اسے آزادی بخش دی تھی۔ ہانی کا پورا جسم لرز رہا تھا، اسے کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا جب ساحل اسے اپنے حصار میں برتے سہارا دیا تھا۔ ساحل کے سینے سے لگنے پر ہانی کے ڈریس پر بھی مہندی کے دھبے لگ گئے تھے۔ ساحل چند لمحے میں ہی اس کی ساری سجاوٹ برباد کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ہانی اب غصہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں آ پا رہی تھی لیکن اپنے سینے پر اس کی گرفت کی سہتی ساحل کو اس کا دم توڑتا غصہ باور کروا گئی تھی۔ سردارنی صاحبہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں، آپ غصے میں دھمکیاں دینے سے باز نہیں آئیں اور آپ جانتی ہیں آپ کی دھمکیاں مجھے مزید پاگل کر جاتی ہیں۔ ساحل کے کان میں سرگوشی کرتا بھرپور شوخی سے بولتا۔ ہانی کو مزید تپا گیا تھا۔ وہ خود کو کافی حد تک نارمل کر چکی تھی اسی لیے ساحل کے سینے سے سر اٹھاتے حب کی بڑی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ سردار سائیں آپ کو صرف غصہ کرنا اور دوسروں کو ڈرانا ہی اچھے سے آتا ہے کیا؟ کسی کو اپنی باتوں سے ہٹ اور ناراض کر کے منایا کیسے جاتا ہے؟ یہ بات تو نہیں پتہ ہوگی نا آپ کو؟ ہانی کو ساحل کے انداز پر بہت زیادہ تپ چڑھ رہی تھی جو اس کی ناراضگی غصے کو سیریسلی نہیں لے رہا تھا۔ آپ تو ایسے مت بولے سردارنی صاحبہ، غصے سے زیادہ تو پیار کرنا اچھے سے آتا ہے، آپ سے بہتر یہ بات بھلا کون جان سکتا ہوگا؟ ساحل کی ذومانی بات اور بے باک نظروں پر ہانی شرم و حیا سے لال ہوئی تھی۔ مطلب آج ساحل نے قسم کھا رکھی تھی کہ اس کی کسی بات کا صحیح جواب نہیں دینا۔ اس سے پہلے کہ ہانی ساحل کو کوئی جواب دیتی ساحل کے شرٹ پر نظر پڑتے اس کی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہانی؟ ساحل نے فکر مندی سے اسے کندھوں سے تھام دے پوچھا تھا۔ میری ساری مہندی خراب کر دیا آپ نے۔ ہانی اپنے دونوں ہاتھ سامنے کرتی آنکھوں میں آنسو لیے روحاں سے انداز میں ساحل کو گھورتے ہوئے بولے تھے۔ ساحل جو ہانی کی چیخ پر پریشان ہوا تھا اصل وجہ جان کر چاہتے ہوئے بھی اپنے کہہ کا نہیں روک پایا تھا۔
اس کے ہنسنے پر ہانی مزید ناراض ہوتی، اس کا ہزار توڑتی اسے دور ہوئی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ سامنے لگے مرر پر نظر پڑتے اپنی پوری تیاری کے ساتھ ڈریس کا بھی ستیہ ناش دیکھ ہانی مزید تپ گئی تھی۔ ہانی کو دور جاتا دیکھ سیاحل نے اسے واپس اپنے قریب کیا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے میری جان؟ میں نے تو آپ کی مہندی کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ سیاحل اس کی دونوں ہتھیلی اپنے سامنے کرتے جس قدر انجان بنتے بولا وہ دیکھتے ہانی کو مزید غصہ چڑھ رہا تھا۔ اس نے سیاحل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور ناراضگی سے رخ موڑ گئی تھی، جس پر سیاحل اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے اب کی بار قدر سنجیدہ ہوا تھا۔ ہانی کو کندھوں سے تھام کر میڈر کے سامنے کرتے سیاحل نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ ہانی سیاحل خان سوچ بھی کیسے سکتی ہے کہ سیاحل خان اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود سے جدا کرے گا؟ تم اگر خود بھی جاننا چاہتی ہو تو میں ایسا ہرگز نہ ہونے دیتا۔ خود بھیجنا تو ناممکن بات ہے۔ اس وقت اچانک مجھے پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ہر بار اپنی محبت کا امتحان دیتے اس وقت میرے دل نے بھی تمہاری محبت کی شدت دیکھنے کی خواہش کرتے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں مجھے اس طرح تمہاری محبت آزمانی نہیں چاہیے تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی صرف اس دل کے سکون کی خاطر تمہارا اقرار سننے کی خاطر میں وہ الفاظ بول گیا تھا، مگر میرا خدا گواہ ہے ان الفاظ پر 1% بھی میرے دل کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ تمہارا غصہ جائز ہے، تم جو سزا دینا چاہتے ہو مجھے منظور ہے، مگر وہ تم سے دور رہنے کی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تھینکس میری جان مجھ سے اتنی محبت کرنے اور اعتبار بخشنے کے لیے۔ سیاحل ہانی کے چہرے سے اپنا چہرہ ٹچ کرتے اس کے نرم ہاتھوں کو محسوس کرتے محبت سے چور لہجے میں بولتا ہانی کا غصہ کافی حد تک کم کر گیا تھا۔ اسے سیاحل کی بات غلط نہیں لگی تھی، جب وہ محبت میں اتنی آزمائش دے چکا تھا تو تھوڑی سی ہانی کی بھی بنتی تھی، مگر جتنا وہ اس کا خون جلا چکا تھا ہانی اتنی جلدی اسے بخشنے والی بالکل بھی نہیں تھی۔ اور رہی بات تیاری خراب کرنے کی تو ایسا کرنے کا ارادہ تو میں آگے بھی رکھتا ہوں، سیاحل خان نے کہتے ساتھ ہی ہانی کی گردن پر اپنے دہکتے ہونٹ رکھ دیے تھے، جس پر ہانی کے اعتدال میں آتی دھڑکنیں ایک بار پھر منتشر ہوتی اس کی سانسوں کی رفتار بڑھا گئی تھی۔ ہانی لرزتے ہاتھوں سے اس کی باہوں کا حصار توڑتی دور ہوئی تھی، جبکہ سیاحل تو اس کے چہرے پر بکھرتی کوسوں قزح کے رنگ دیکھ کر ہی مبہوت رہ گیا تھا۔ آپ نے بولا تھا آپ کو میری دی ہر سزا منظور ہوگی، ہانی سیاحل کو ایک بار پھر پٹری سے اترتا دیکھ وارن کرتے بولی۔ میں نے یہ بھی بولا تھا کہ وہ سزا تم سے دور رہنے کے علاوہ کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ سیاحل سینے پر بازو لپیٹتا اپنی سہمی سی گھبرائی شرمائی شیرنی کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ یہاں پر بھی اس کی چالاکی پر ہانی اسے گور کر رہ گئی تھی، مگر اچانک ایک خیال کے آتے وہ مسکرائی تھی۔ وہ اتنا اچھا موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ سردار صاحب کام ہی کبھی اس کے قابو میں آتے تھے۔ سزا نہیں مگر میری ایک خواہش پوری کرنی ہوگی آپ کو۔ اب کی بار ہانی قدم اٹھاتی خود سیاحل کے قریب آئی تھی۔ آپ کی ہر خواہش سر آنکھوں پر سردارنی صاحبہ، آپ حکم کریں۔ سیاحل خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہانی سے کیا مانگنے والی ہے۔ آپ پرامس کریں اپنی بات پر قائم رہیں گے۔ ہانی کو شاید اس کی متوقع رد عمل کا اندازہ تھا، اسی لیے وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے قریب آئی تھی۔ اگر میں نے کہہ دیا ہے تو میں اپنی بات پر ضرور قائم رہوں گا، تم جانتی ہو یہ۔ سیاحل ہانی کو کسی حد تک اس کی بات کی سنجیدگی کا اندازہ ہو چکا تھا، کیونکہ آج سے پہلے ہانی کبھی بھی اس طرح خود سے اس کے قریب نہیں آئی تھی۔ سیاحل نے بھی جواباً ہانی کی کمر میں بازو حمال کرتے اسے قریب کیا تھا۔ کیا آپ اپنی ماما کی سزا ختم کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جان بوجھ کر تو کچھ نہیں کیا تھا، وہ مجبور تھی اور میرے خیال میں اب تک وہ اپنے اکلوتے بیٹے سے دور رہ کر اپنی غلطی سے زیادہ کی سزا برداشت کر چکی ہیں۔ پلیز وہ بہت دکھی ہیں، بظاہر وہ سب کے سامنے نارمل رہتی ہیں، مگر ان کو آپ کے لیے چھپ چھپ کر روتے دیکھا ہے میں نے، اور سب سے بڑی بات میں ان آنکھوں کی اداسی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھ سے نہ کبھی کہیں، مگر میں جانتی ہوں آپ خود اس وجہ سے اندر سے کتنی تکلیف میں ہیں، جیسے آپ بن کہیں میری ہر بات جان لیتے ہیں۔ اب آپ کی ہانی کی بھی تھوڑی تھوڑی اس ہنر سے واقفیت ہو چکی ہے۔ ہانی نے سیاحل کے دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھتے سیاحل خان کو جیسے اپنی محبت کے سحر میں جگڑ لیا تھا۔ یہ شخص اس کے سانسوں میں بستا تھا، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھا، جس کے بغیر ایک پل بھی رہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ جس طرح وہ اس کی آنکھوں میں ذرا سی تکلیف دیکھ کر تڑپ اٹھتا تھا، اس طرح ہانی سے بھی اس کی یہ تکلیف دیکھنا برداشت سے باہر تھا۔ وہ جانتی تھی سیاحل اپنے دکھ کو کسی سے بھی شیئر نہیں کرتا، ہر بات وہ دل میں چھپا کر رکھتا تھا، مگر
اب ہانی اس کے دل کی باتیں جاننے لگی تھی۔ دوسری جانب اس کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس سے ڈر تھا کہ کہیں سیال اسے سچائی بتانے پر حسنہ بیگم پر ناراض نہ ہو جائے، اپنی بڑی بات کہہ دینے پر اس سے سیال پہلے تو حیران ہوا تھا جب راز آج تک اس کے اور حسنہ بیگم کے درمیان تھا وہ ہانی کو کیسے پتہ چل گیا تھا، مگر پھر ہانی کی حسنہ بیگم سے نزدیکی سے وہ واقف تھا، اسی لیے سمجھ گیا تھا ہانی کی ضد پر انہوں نے ہانی کو بتا دیا ہوگا، کیونکہ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کبھی بھی خود سے ہانی کو ایسا کرنے کو نہیں کہے گی۔ یہ سب ہانی اپنی جانب سے ہی کر رہی تھی۔ کیا ہوا سردار صاحب، کیا میں نے کوئی بہت مشکل چیز مانگ لی آپ سے جس پر اتنا سوچنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ ہانی سیال کے شرٹ کا کالر ٹھیک کرتی نرم مسکراہٹ سے بولی تھی، جبکہ سیال خان کو اس کی یہ بدلی قاتلانہ ادائیں اچھا خاصا گائل کر رہی تھی۔ ویسے بہت خطرناک ہو تم سے مجھے بچ کر ہی رہنا چاہیے، بہت کمزور ہے بیچارہ تمہارے معاملے میں، ایسے نہ ہو اتنی محبت پر کہیں لڑ کہیں نہ جائے۔ سیال مسکرا کر بولا، اس کی مسکراہٹ دیکھ ہانی کا دل کچھ حد تک جگہ پر آیا تھا۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ سیال کی بات پر ہانی نے اسے ہفتگی سے گھورا تھا۔ وہ جلد از جلد سیال کا جواب سننے کی خواہشمند تھی، مگر اس سے پہلے دروازے پر ہوتی دستک نے ان دونوں کا دھیان اپنی جانب موڑا تھا، جبکہ یوں ڈسٹرب کیے جانے پر سیال کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری تھی۔ اس نے شروع سے اس بات سے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ جب وہ بیڈ روم میں ہو تو کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے، اور اب جب وہ ہانی کے ساتھ تھا تو اس کو مزید تپ چڑھی تھی۔ سیال غصے سے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ سیال 1 منٹ رکیے۔ سیال دروازے کے قریب پہنچا تھا جب اچانک حالات ہانی بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آئی تھی۔ کیا ہوا؟ سیال نے ہانی کا لال چہرہ دیکھتے حیرانی سے پوچھا تھا۔ آپ ایسے کیسے سب کے سامنے جا سکتے ہیں؟ پہلے چینج کریں۔ ہانی نے سیال کے سینے پر لگی مہندی کے داغ کی جانب اشارہ کرتے اپنی حیا سے بوجھل ہوتی آواز پر قابو پاتے کہا تھا، جس پر سیال نے حد درجہ حیرت سے سر جھکا کر اپنے سینے پر نظر ڈالی تھی۔ وہاں موجود داغ دیکھ سیال کے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ بے سہتا تھی۔ کیا ہوا؟ اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ محبت کے داغ بھی بلا چھپانے والی چیز ہے۔ سیال لاپرواہی سے کندھے اچکاتے واپس دروازے کی جانب پلٹا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ یہ سب دیکھ کر آپ کے سامنے تو کوئی آواز بھی نہیں نکالے گا، مگر بعد میں چھیڑ چھاڑ کر کے ان سب نے میری ناک میں دم کر دینا ہے۔ ہانی اب کی بار اپنی بات تفصیل سے سمجھاتی بولی، جبکہ ہانی کی بیچارگی سے شکل دیکھ سیال کو مانتے ہی بنی تھی۔ باہر کھڑا شخص بھی کوئی جواب نہ ملنے اور دروازہ نہ کھلنے پر واپس پلٹ گیا تھا۔ سیال بھی کپڑے چینج کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ ہانی سیال کو چینج کر کے آتا دیکھ بولی، جس کا کوئی جواب دیے بغیر سیال نے الماری سے ایک بڑا سا پارسل نکال کر بیڈ پر رکھا تھا اور واپس ہانی کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری بات کا جواب مل جائے گا، ابھی جلدی سے یہ ڈریس چینج کر کے نیچے جاؤ، شاید مہندی کے فنکشن کے لیے بلانے آئی تھی تمہیں۔ سیال کی بات پر ہانی نے حیرانی سے اس پارسل کو دیکھا تھا۔ سردارنی صاحبہ کہا تھا نا شادی کے فنکشن میں میری پسند کا لباس پہنو گی تم، پھر یہ تو ہونا ہی تھا۔ سیال زومانی نظروں سے اس کے بکھرے حلیے اور کپڑوں پر لگی مہندی کی جانب اشارہ کرتے بولتا اس کا گال تھپ تھپاتا باہر نکل گیا تھا۔ ہانی پہلے تو ناسمجھی سے اس کی بات پر غور کرتی اسے جاتا دیکھنے لگی تھی، مگر جیسے ہی کچھ دیر بعد اسے بات سمجھ آئی، ایک شرمگی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ آغا جان، ہم سیال کے بارے میں کیا کہیں جب ہمارے اپنے ہی غدار ہیں، اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ اسد غصے سے بھڑکتا اندر داخل ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ آغا جان اور ارشد بلوچ دونوں اپنی جگہ چونک اٹھے تھے۔ شہرام بلوچ کی بات کر رہا ہوں میں، وہ نہ جانے کتنے ٹائم سے سیال خان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف کام کر رہا ہے۔ ہمارا مال جو اتنی بار بارڈر کراس کرنے سے پہلے ہی پکڑا جاتا تھا، اس کی مخبری ہمارا کوئی آدمی نہیں بلکہ شہرام بلوچ ہی کرواتا تھا۔ سیال خان کے ساتھ مل کر ہمارے سامنے انجان بن کر ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا اور ہم بھی ہر بار اس کے آگے بیوقوف بنتے رہے۔ اسد نے نفرت بڑے لہجے میں کہتے ان دونوں کی جانب دیکھا تھا، جن کے لیے اس اتنی بڑی بات پر یقین کرنا انتہائی مشکل تھا۔ میں مانتا تھا آپ لوگوں کو میری بات پر یقین نہیں آئے گا، اس لیے میں کچھ ثبوت ساتھ لایا ہوں۔ اسد کے اشارے پر آواز کھڑے اس کے آدمی نے ہاتھ میں پکڑی کچھ تصویریں اور کاغذات ان دونوں کے سامنے رکھے تھے، جن میں شہرام اور سیال کی ملاقات کی کچھ تصویریں تھیں اور ساتھ ہی نگار اور شہرام کا نکاح نامہ بھی تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! ارشد بلوچ نکاح نامہ ہاتھ میں تھامے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی، جی، اور ابھی سے نہیں، کافی عرصے سے چلا رہا ہے یہ سب۔ اسد بلوچ کے انداز میں
شہرام بلوچ کے لیے نفرت ہی اس کی شروع سے ہی شہرام سے نہیں بنتی تھی۔ شہرام کو بلاوجہ کے ملنے والی چوٹ اور اہمیت اسے بہت بری لگی تھی۔ آج جب اس کے ہاتھ شہرام کو سب کی نظروں میں گرانے کا اتنا اچھا موقع ملا تھا تو وہ کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھاتا۔ شہرام کو چھوڑوں گا نہیں میں، شرم نہیں آئی اسے اپنے بھائی اور چچا کے قاتلوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے۔ ارشد بلوچ جو پہلے میران کی وجہ سے شاہزادہ تپے ہوئے تھے، شہرام کی بات سن کر مزید بڑک اٹھے تھے۔ خاموش ہو جاؤ ارشد، پاگل تو نہیں ہوگے تم؟ ہمیں آپس میں لڑ کر خود کو کمزور نہیں کرنا۔ ہمارا پہلا کام اپنے دشمن کو ختم کرنا ہے، اپنے غداروں سے بعد میں نبٹ لیں گے۔ پہلے اپنے دشمن کو تو ٹھکانے لگا دے، ہمیں گاروں پر لٹا کر بہت اچھلتا پھر رہا ہے نا یہ سیاہلان۔ آج اس کے وفاداروں کو اس کے خلاف استعمال کر کے اپنے قدموں کی دھول چاٹنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی ذوالفقار بلوچ نہیں۔ ذوالفقار بلوچ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے خاندان کو توڑنے والے سیاہلان کا نام ہی صفحاتی سے مٹا دے، جو ان کی سوچ سے بڑھ کر شاطر کھلاڑی تھا، جس نے نہ صرف ان کی پوتی بلکہ پوتوں کو بھی ایک ایک کر کے ان کے خلاف کر چکا تھا اور اپنے خاندان کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ یہی نہیں، سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنی بہن کو بھی نہایت ہوشیاری سے موت کے گھاٹ اتارنے سے بچا لیا تھا۔ وہ بھی اتنی آسانی سے اس کے ہاتھوں بیوقوف بنتے آئے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا آغا جان؟ اب کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ اسد ان کے تاثرات سے اتنا تو اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کچھ بڑا سوچ چکے ہیں۔ ہانی اور سیاہلان کی بہن جو شہرام کے نکاح میں ہے، انہیں اٹھوانا ہوگا۔ اس طرح ہی ہم اس کو کمزور بنا سکتے ہیں، پھر دیکھنا کیسا باغا آئے گا وہ ان کے پیچھے۔ ذوالفقار بلوچ کی آنکھوں میں شیطانی چمک واضح ہوئی تھی، جبکہ ان کی بات پر ارشد بلوچ نے بھی مکروہ انداز میں مسکرائے تھے، کیونکہ اس وقت ہانی ان کی نظروں میں اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ دشمن کی بیٹی تھی۔ مگر ہم ہانی کو کیوں کڈنیپ کریں گے؟ اس کو اس دشمنی میں کیوں گھسیٹنا؟ اسد میں شاید ابھی بھی تھوڑی سی انسانیت باقی تھی، اس کو ہم نے نہیں گھسیٹا، وہ خود آئی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی شرح پر ہمارے سامنے جو بکواس کی ہے، اگر میرا بات چلتا تو اسی وقت اس کا گلا دبا دیتا۔ اب ہماری کچھ نہیں لگتی، وہ صرف سیاہلان کی بیوی ہے۔ ارشد بلوچ کے لہجے میں ہانی کے لیے نفرت تھی۔ میران کا کیا کرنا ہے؟ اگر اس کو پتہ چل گیا ہم نے ہانی کو کڈنیپ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے تو وہ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ سچ کو اچانک میران کا خیال آیا تھا، اب کون سا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ بھی اب اس سیاہلان کا طرفدار بن چکا ہے، خون سفید ہو چکا ہے اس کا۔ اپنے باپ کے قاتل کو اتنی آسانی سے معاف کر دیا اس نے۔ ارشد بلوچ کا ابھی صبح والا غصہ نہیں اتر رہا تھا۔ وہ لوگ ابھی اسی حوالے سے بات کر رہے تھے جب میران کو اندر آتا دیکھ سب بات بدل گئے تھے۔ اچھا ہوا آپ سب ایک جگہ ہی مل کے، بہت خاص بات کرنی تھی آپ سے۔ میران ان سب کو وہاں بیٹھا دیکھ ان کے پاس آ بیٹھا تھا، جس پر ذوالفقار بلوچ ہی بامشکل مروتاً مسکرائے تھے، باقیوں نے تو یہ تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن میران بلوچ نے جو بات کی تھی وہ سن کر ذوالفقار بلوچ کے ہونٹوں سے بھی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم چاہتے ہو ہم اپنے سب سے بڑے دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، اس کے پاؤں پڑے کہ ہم سے دشمنی ختم کر دو، بھول جائیں جو اس نے میرے جوان بیٹے اور پوتے کا قتل کیا؟ ذوالفقار بلوچ میران کی بات سن کر بھڑکتے اس پر دوڑے تھے۔ آغا جان پلیز ایک بار ٹھنڈے دماغ سے میری بات سمجھنے کی کوشش تو کریں، اس دشمنی میں رکھا ہے کیا ہے؟ اپنے کو کھونے اور بلا وجہ کی لڑائی جھگڑے کے علاوہ ملا ہی کیا ہے ہمیں؟ میران نے اپنی جانب سے دشمنی ختم کرنے کا پہلا قدم اٹھایا تھا، مگر پہلے قدم پر ہی اسے سمجھ آ گیا تھا، بس میران بہت سن لی تمہاری بکواس، اب اگر مزید ایک لفظ بھی تم نے اس سیاہلان کی حمایت میں بولنا ہے تو نکل جاؤ اس حویلی سے، اور دوبارہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنے بے غیرت ہو۔ جس شخص کے ساتھ تمہاری بہن بھاگی، بجائے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے تم اس کے ساتھ روابط بڑھانے کی بات کر رہے ہو، تب ہے تم جیسے مرد کی مردانگی پر۔ ارشد بلوچ جو کب سے چپ بیٹھے تھے آخرکار پھٹ ہی پڑے تھے، جبکہ ان کی بات میران بلوچ کا ضبط ختم کر گئی تھی۔ وہ کچھ بھی سن سکتا تھا مگر اپنی بہن کے خلاف اتنے غلط الفاظ کسی صورت سے برداشت نہیں تھے۔ میران اپنے سامنے پڑے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے تیش خیال میں کھڑا ہوا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرے چچا جان، اگر میں آپ کی عزت کرتا ہوں تو اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے، اور خبردار جو آئندہ میری بہن کے لیے ایسے غلط الفاظ استعمال کیے تو۔ وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگ کر نہیں گئی بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ میرے سامنے رخصت ہوئی ہے۔ اگر اگلی بار میری بہن کے کردار پر انگلی اٹھائے گی تو میں وہ انگلی ہی کاٹ دوں گا۔ جا رہا ہوں میں اس حویلی سے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ایسی جگہ رہنے کا جہاں لوگ سینے میں پتھر کے دل لیے پھرتے ہوں۔ اور ہاں، ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہوں گا،
ہو سکے تو اس دشمنی کے کھیل سے نکل آئیے، پہلے ہی ایک جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا چکے ہیں، اس انتقام میں اندھے ہو کر کہیں دوسرے کو بھی نہ کھونا پڑے۔ عمران ان کو ان کی بات کا منہ توڑ جواب دیتا، ایک قہر برساتی نظر سب پر ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے آغا جان سے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ ارشد بلوچ کی اتنی بکواس کے جواب میں بھی ان کو ٹوکنے کی بجائے ان کا ساتھ دیں گے۔ دیکھ لیے آغا جان، آپ نے اپنے پوتے کے تیور کیسے دھمکی دے کر گیا ہے مجھے، اب تو میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ ارشد بلوچ بھی غصے اور طیش کے عالم میں بکتے جھکتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ میران شدید غصے کے عالم میں شہرین کو لیے حویلی چھوڑ کر نکل آیا تھا۔ اس کے چچا جمشید بلوچ اور احمد بلوچ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں مانا تھا۔ جمشید بلوچ میران کے نانا کی طرح کافی سلجھے ہوئے انسان تھے، انہیں ان دشمنی اور بدلوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا جس میں نقصان اور نارسائی کے علاوہ کچھ نہیں رکھا تھا۔ یہی بات وہ اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہتے تھے، مگر ان کی یہ کوشش احمد پر ہی کامیاب ہوئی تھی۔ ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی اسد میں بھی کچھ نہ کچھ تایا اور دادا والی عادتیں پیدا ہو گئی تھی جسے وہ کسی بھی قیمت پر ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور باز کی طرح اپنے لہتے جگر کو نہیں کھونا چاہتے تھے۔ شہرین نے میران کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا جس قدر غصے میں وہ حویلی سے نکلا تھا۔ شہرین اس کا جلالی روپ دیکھ کر مزید سہم گئی تھی۔ گاڑی میں اس کے برابر بیٹھے شہرین نے کن آنکھوں سے میران کی جانب دیکھا تھا، جو آنکھوں میں غصے کی آگ، بڑے ہونٹ بینچے ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ شہرین کو غصے کی وجہ سے پہلے ہی خوف زدہ تھی، لیکن اب اس کا غیظ و غضب سے بڑا یہ شعلہ برساتا روپ شہرین کو مزید سہمنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کچھ آئیڈیا تو تھا اسے، مگر وہ پوری طرح نہیں جانتی تھی کہ آخر اتنی سیریس بات کیا ہوئی ہے جس کی وجہ سے میران یوں سب سے ناراض ہو کر حویلی چھوڑ کر آ گیا تھا۔ اس سے سب سے بھی زیادہ اسے اپنے اندر کا گلٹ پریشان کر رہا تھا، جو اس نے میران کو انتہائی فضول بول کر اپنے قریب آنے سے پہلے ہی دور کر دیا تھا۔ اب اس میں اتنی ہمت تو نہ تھی کہ میران سے خود بات کرتی۔ وہ اچھی خاصی کانفیڈنٹ لڑکی میران کے سامنے سہمی ہوئی ہرنی لگ رہی تھی، مگر اس وقت میران کا اضطراب دیکھ وہ سکون سے نہیں بیٹھ پائی تھی۔ سائیں آپ ٹھیک ہیں؟ بہت ہمت اکٹھی کرتے آخرکار وہ مختصر سا جملہ بولنے میں کامیاب ہو گئی تھی، جس پر میران نے چہرہ موڑ کر ایک غصے بڑی گوڑی سے اسے نوازا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے واپس ڈرائیونگ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ پہلے ہانی کا انکشاف، پھر شہرین کی کہی اتنی سخت بات اور اب اپنوں کا وہ بیانیہ روپ، اسے اپنے آغا جان سے ایسی کسی بات کی امید نہیں تھی۔ یہ سب چیزیں مل کر میران کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اسے اپنا دماغ پھٹا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گرا ہوا تھا جب اچانک اسے محسوس ہوا تھا کہ کوئی گاڑی ان کا پیچھے کر رہی ہے۔ ابھی سے نہیں، ان کے حویلی سے نکلنے کے بعد سے میران کی چھٹی حس جیسے کچھ غلط ہونے کا الارم دینے لگی تھی۔ وہ شدید غصے میں بنا غرض لیے نکلا تھا، اور اب صورتحال کا اندازہ ہوتے اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اپنے اتنے سارے دشمنوں کی پہچان ہوتے ہوئے بھی وہ ان علاقوں میں اتنی بے فکری کیسے آ سکتا تھا؟ وہ نہ صرف اپنی بلکہ جذباتی پن میں شہرین کی زندگی بھی خطرے میں ڈال چکا تھا۔ میران کو اچانک یاد آیا تھا کہ یہ تو سیاح کا علاقہ شروع ہو چکا ہے، تو کیا یہ سب سیاح کی کوئی چال تھی، یا سیاح کا نام بدنام کرنے کی آڑ میں کسی اور کی؟ میران نے اپنی گن نکالتے جیسے ہی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی، اس کی توقع کے عین مطابق اس کی گاڑی پر پہلا فائر کیا گیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا۔ گولیوں کی پچھاڑ جاری ہو چکی تھی، اور جس طرح فائر کیے جا رہے تھے صاف ظاہر تھا وہ یہ سب دھمکانے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ ان دونوں کو مارنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں۔ سائیں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شہرین اس اچانک پیدا ہونے والی صورتحال پر بری طرح ڈرتی میران کے قریب کھسکی تھی۔ میران تو اس سب کا عادی تھا، مگر شہرین کے لیے یہ بالکل نیا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہوگا تم ذرا سا نیچے جھک کر بیٹھ جاؤ۔ میران نے جیسے اسے سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو اس صورتحال کو آرام سے ہینڈل کر لیتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت اس کے ساتھ شہرین تھی، جس کی وجہ سے واپس ان لوگوں پر حملہ کر کے وہ ذرا سا بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ ان کے نشانوں سے بچنے کے لیے گاڑی کو زگ زیگ شکل میں چلاتے میران اسے کچے راستوں پر اتار چکا تھا، جو جھاڑیوں سے گرا ہوا تھا، ان کے لیے کافی مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ تیز سپیڈ میں گاڑی کو بھگاتے میران ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی دوسری جانب جنگل کی طرف گاڑی موڑتے جلدی سے شہرین کو لے کر باہر نکل آیا تھا۔ شہرین کا ہاتھ میں میران گھنے درختوں کی جانب بڑھ گیا تھا، اور ایک قدرے محفوظ جگہ کا انتخاب کرتے جو ارد گرد سے بالکل جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ شہرین کو وہاں بٹھا کر وہ واپس پلٹا تھا۔ سائیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پلیز مت جائیے۔ میران جو چند قدم ہی آگے بڑھا تھا، شہرین نے اس کا بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں جگڑتے اسے روک لیا تھا۔
مجھے جانے دو، تم فکر مت کرو، میں انہیں تم تک کسی صورت نہیں پہنچنے دوں گا، تم بالکل جہاں ریلیکس ہو کر بیٹھو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ میران سمجھا تھا شہرین جہاں اکیلے رہ جانے کی وجہ سے ڈر رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ شہرین کے ڈر و پریشانی کی وجہ اسے خطرے میں جاتے دیکھنا تھی۔ میران نے نامحسوس انداز میں شہرین کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے اسے دور ہونا چاہا تھا، مگر اس کی سانسیں تو تب تھمی جا شہرین اور روتے ہوئے اس کے چوڑے سینے سے آ لگی تھی، اور میران کے گرد دونوں ہاتھ باندھ کر خود کو اس کے سینے میں چھپانا چاہا تھا۔ شہرین کے نرم گرم وجود کی اس طرح یکدم قریب آ جانے کی وجہ سے میران اپنی جگہ بالکل ساکت ہوا تھا۔ دل کی دھڑکنوں کا شور باقی سارے شور پر حاوی ہو گیا تھا۔ جس لڑکی نے اس کے جذبوں کی اس بری طرح سے تذلیل کی تھی، وہ اسے خود سے دور کر دینا چاہتا تھا، مگر اس کا دل ایسا کوئی بھی سخت عمل کرنے سے صاف انکاری تھا۔ شہرین، مجھے جانے دو، ورنہ وہ لوگ ہمیں ڈھونڈتے جہاں تک پہنچ جائیں گے۔ میں اپنی وجہ سے تمہیں کسی صورت نقصان پہنچتا نہیں دیکھ سکتا۔ دل کے حلاف جا کر میران نے شہرین کو کندھوں سے تھام کر دور ہٹانا چاہا تھا، مگر شہرین مزید قریب ہوئی تھی۔ شاید وہ یہ سب کر کے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ سائیں، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ میران کے سینے سے لگی بے آواز روتے وہ لرزتے وجود کے ساتھ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس سے چمٹی کھڑی تھی۔ شہرین شاید ڈر و خوف کی وجہ سے حواس میں نہیں تھی۔ گولیوں کی قریب آتی آواز پانے والے کسی انہونی کا سوچتے شہرین اس کو اپنے دل کا اقرار سونپ دی۔ اس کے تپتے دل پر جیسے ٹھنڈے فوار آ گئی تھی۔ میران اس پر شدید غصے کے باوجود اب کی بار شہرین کے نازک وجود کے گرد اپنے بازو پھیلاتے اسے مزید خود سے قریب کر گیا تھا۔ ایک دوسرے میں کوئی نہ جانے انہیں کتنی دیر گزر گئی تھی جب گولیوں کی بوچھار انہیں اپنے بہت قریب سنائی دی تھی۔ میران کو محسوس ہوا تھا کہ یہ فائرنگ یک طرفہ نہیں، بلکہ شاید اب دو گروپوں کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا، جیسے کوئی ان کے دفاع میں آ گیا ہو۔ میران ابھی یہ سوچ رہا تھا جب قریب آتے قدموں کی آواز پر میران شہرین کو اپنی چوڑے وجود کے پیچھے چھپاتے گن سامنے کی طرف تان گیا تھا، مگر اجلت میں سر جھکائے مؤدب انداز میں سامنے آنے والے شخص کوئی اور نہیں، سیالان کا خاص آدمی خدا بخش تھا، جو شاید سیال کے حکم پر مقابل کو منہ توڑ جواب دیتے اس کی مدد کو پہنچ گئے تھے۔ میران، سائیں سردار، سائیں نے مجھے آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ سیالان کے علاقے میں حملہ کیا گیا ہے پر ان کو کسی صورت گوارا نہیں کہ آپ کو جہاں نقصان پہنچایا جائے۔ آپ کو ہم پر بھروسہ کرنا ہوگا، ہم بحفاظت آپ کو محفوظ مقام پر پہنچا دیں گے۔ خدا بخش سر جھکائے کھڑا ساری تفصیل سمجھاتے اب میران کے فیصلے کا منتظر تھا، جس پر میران نے کچھ سوچتے حامی بھر لی تھی۔ وہ شہرین کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس وقت چاہ کر بھی حملہ آوروں سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت سیالان کی بیجی کی مدد کو قبول کرنا ہی اس سے صحیح لگا تھا۔ اگر یہی واقعہ کچھ دن پہلے پیش آتا تو وہ کسی قیمت پر بھی یہ مدد لینا گوارا نہ کرتا، مگر اب اس کے سیالان کے حوالے سے حالات بدل چکے تھے۔ میران شہرین کے ہاتھوں میں خدا بخش کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ باہر آ کر اسے معلوم ہوا تھا کہ اس پر حملہ کرنے کے لیے ایک نہیں 3 گاڑیاں بھیجی گئی تھیں، اور ان کا ارادہ کسی بھی قیمت پر میران کو ختم کرنا تھا۔ سب سے بڑا دھچکا تو اسے تب لگا جب اسے پتہ چلا کہ یہ حملہ کسی اور نے نہیں، اس کے اپنے تایا ارشد بلوچ نے کروایا ہے، جو اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ آج کی میران کی گئی اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لینا چاہتے تھے۔ لیکن ان کی بیڈ لک اور میران کی گڈ لک تھی کہ پہلے اس کی عقل مندی اور پھر عین وقت پر سیالان کے بیجے کے آدمیوں نے انہیں بچا لیا تھا۔ سیال کے مطابق کہ ارشد بلوچ نے اسے مارنے کے لیے جگہ جگہ اپنے آدمی پھیلا رکھے تھے۔ اس وقت ان کا کراچی کے لیے نکلنا بالکل بھی سیف نہیں تھا، اسی لیے سہل کے اصرار پر میران اس کے بنگلے پر آ گیا تھا۔ ساحل نے یہ بات کرنے کے لیے میران سے خود بات کی تھی، اور شاید پہلی بار نفرت اور لڑائی سے ہٹ کر ان دونوں کی طنز و مزاح پر مشتمل گفتگو کی تھی۔ بہت حیرت ہو رہی ہے مجھے، آج سیال موسیٰ خان کو کب سے میران ارشد بلوچ کی جان کی فکر لگ گئی جو اس کی خاطر اتنا کچھ کیا جا رہا ہے۔ میران نے سیال کے اپنے بنگلے پر رکنے کے اصرار پر حیرت بیان کرتے طنز کیا تھا، کیونکہ لوگ مانے یا نہ مانے مگر سیال موسیٰ خان کو اپنی بیوی سے بے پناہ عشق ہے، اس کی خوشی کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میران بلوچ میری بیوی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، جس کو تکلیف پہنچنے سے آنسو میری بیوی کی آنکھوں میں آئیں گے، جو کہ مجھے کسی صورت گوارا نہیں۔ سیالان نے بھی جوابی طنز کرتے میران کو چپ کروا دیا تھا۔ اور دوسری بات کہ سیالان کی غیرت کو یہ بات کسی صورت گوارا نہیں کہ اس کے علاقے میں کسی بھی شخص کو کوئی دشمن آ کر نقصان پہنچائے۔
میں نے تمہیں اس دن ہی باور کروا دیا تھا کہ اپنے آس پاس دھیان دو، کیونکہ تمہارے تایا آج کی لڑائی کے بعد سے نہیں بلکہ پہلے سے تمہیں مروانا چاہتے ہیں۔ اس دن تمہارا ایکسیڈنٹ کروانے کے لیے بھیجی گئی گاڑی میری نہیں، ارشد بلوچ کی تھی، مگر مجھے لگا تھا وہ لوگ صرف میرے دشمن ہیں، مگر وہ لوگ تو اپنوں کے خون کے پیاسے ہوئے پڑے ہیں۔ سیال میران کی کافی حد تک آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہوتے اس کے خاندان کے کچھ لوگوں پر افسوس کرتے بولا، جب انسان کا ضمیر ہی مر جائے تو وہ کچھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اینی ویز تھینکس، میری مدد کرنے کے لیے تمہارا یہ احسان ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ جب سیال اپنی انا ہٹا کر ہانی کی خاطر اس کی اتنی مدد کر سکتا تھا تو اسے بھی سیال کو شکریہ ادا کرنے، اس کے لیے اپنا دل صاف کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ تمہیں میں بتا چکا ہوں کہ تمہاری مدد کرنے میں بھی غرض میری ہی تھی، اس لیے تمہیں احسان مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیال اس کے احسان مند ہونے پر ایک بار پھر ہانی کا حوالہ دیتا فون بند کر گیا تھا، جس پر میران کو ایک پھر سے حل کو اس قدر غلط سمجھنے پر بہت افسوس ہوا تھا۔ اس کی بہن بالکل ٹھیک کہتی تھی، سیال ویسا نہیں تھا جیسا ان کے گھر والوں نے انہیں بتایا تھا۔ آج سمن اور فیصل کی بارات تھی، پوری حویلی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیلی ہوئی تھی۔ ہانی خاندان کی بڑی بہو ہونے کا فرض ادا کرتی ہر کام میں حصہ لے رہی تھی، اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایسی شادی اس نے پہلے کبھی اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اس وقت وہ سیال کے لائے ڈریس ریڈ فراق میں ملبوس وہاں موجود سب عورتوں سے حسین اور نمایاں لگ رہی تھی۔ بی بی سائیں کی خواہش پر اس نے اس وقت خاندانی زیور پہن رکھا تھا، بڑی خوبصورت پیش قیمت ہار اس کی نازک گردن پر بہت زیادہ جچ رہا تھا۔ نفاست سے تیار دوپٹہ سر پر سر کیے بالوں کو ہلکا سا کیچر میں جگڑے کمر پر کھلا چھوڑ رکھا تھا، جو اس کے نازک سی کمر پر سے آبشار جیسے معلوم ہو رہے تھے۔ ہانی کسی کام سے ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزری تھی جب اچانک اندر کے منظر پر نظر پڑتے ہی اس کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ وہ چٹکی سے پلٹی تھی، لیکن اندر چلتا منظر اس کے لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر بھرپور مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ ہانی دل میں سکون اترتا محسوس کرتے کتنے ہی لمحے یک تک وہ منظر دیکھ گئی تھی۔ سیال حسنہ بیگم کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر صوفے پر انہیں ساتھ لیے بیٹھا، چہرے پر پرسکون سی دلکش مسکراہٹ سجائے ان سے باتوں میں مصروف تھا، جبکہ حسنہ بیگم ممتا بڑی پیاس نظروں سے ہر 2 سیکنڈ بعد سیال کی جانب دیکھتی، نہ جانے کتنی بار اس کی پیشانی چوم چکی تھی۔ ہانی ان دونوں کو ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی، جب اچانک حسنہ بیگم کی نظر وہاں پلٹتی ہانی پر پڑی تھی۔ ہانی بیٹا کہاں جا رہی ہو آپ؟ یہاں آئیے نا ہمارے پاس۔ حسنہ بیگم سے اپنی لاڈلی بہو کا یوں جانا بالکل بھی برداشت نہیں ہوا تھا، اس لیے فوراً اسے آواز دیتے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ جب ریڈ لباس میں سجی سنوری اپنی سردارنی کو دیکھ سیال مبہوت سا مسکراتی آنکھوں سے اسے پاس آتے دیکھنے لگا تھا۔ ہانی نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھا کر سیال کی جانب دیکھا تھا، جب سیال نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کا شکریہ ادا کیا تھا جس نے اس کے دل پر پڑی گرد صاف کرتے اسے اپنی زندگی کے بہت ہی قیمتی رشتے سے روشناس کروایا تھا۔ آج حسنہ بیگم سے ملتے اسے اتنے ٹائم ان سے خود کو دور رکھنے پر بہت افسوس اور شدت سے اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہوا تھا، مگر دوسری جانب اپنے دادا کا وقت یاد آتے اسے کسی حد تک اپنا آپ ٹھیک بھی لگتا تھا۔ لیکن حسنہ بیگم کو معاف کرتے اور اتنے عرصے انہیں خود سے دور رکھنے پر معافی مانگتے وہ ان اذیت بڑی سوچوں سے نکل آیا تھا۔ جی ماں، آپ نے بلایا مجھے؟ ہانی سیال کی بولتی نظروں سے کنفیوز ہوتی حسنہ بیگم کے قریب ہوئی تھی، جنہوں نے اس سے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہانی خاموشی سے ان کے قریب ٹک گئی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، آج ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں۔ سہل بیٹا، میں آپ کی زندگی میں ایسی ہی لڑکی دیکھنا چاہتی تھی جو آپ کو اپنے خاندان والوں سے جوڑ کر رکھے، آپ کے ہر دکھ سکھ میں ڈٹ کر آپ کے ساتھ کھڑی رہے اور آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میری ہانی میری ان سب امیدوں پر پوری اترتی ہے۔ خدا صاحب کو ایسی پیاری بہو سے نوازے۔ میری دعا ہے تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے اور میرا رب تم دونوں کو حاسدوں کی نظر سے ہمیشہ بچائے رکھے۔ حسنہ بیگم نے ہانی کا ماتھا چومتے اس کا مہندی اور گجرے سے سجا خوشبو سے مہکتا ہاتھ پکڑتے سیال کی چوڑی مضبوط ہتھیلی میں دے دیا تھا، جسے سیال نے اپنی گرفت میں مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ ہانی حسنہ بیگم کے سامنے سیال کی سنبھل پر چمک گئی تھی۔ اس نے غیر محسوس انداز میں سیال کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کی تھی، مگر سیال حسنہ بیگم کی باتوں کا جواب دیتا، اس کی مزاحمت کو بالکل نظر انداز کرتا، اس کے سرخ ہوتے چہرے کو نظروں کے گرفت میں لیے مزے سے بیٹھا رہا تھا۔
سردار صاحب آپ بہت ہی بے شرم ہوتے جا رہے ہیں، بنا دیکھے کبھی بھی کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں، ماما کیا سوچتی ہوں گی۔ حسنہ بیگم کے اٹھ کر جانے پر ہانی اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے ہفتگی سے بولے، جبکہ سہل ڈیٹ پنا ابھی بھی ہانی کا ہاتھ آزاد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ یہی کہ ان کے بیٹے کو ان کی بہو سے کتنا پیار ہے۔ سہل مزے سے صوفے پر پھیل کر بیٹھا ہانی کی مزاحمت ملاحظہ کر رہا تھا، جس سے وہاں کسی کے آ جانے کی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار ہوتی اپنا ہاتھ چھڑوانے پر بازی تھے۔ جب جانتی ہو یہ ممکن نہیں تو کیوں کوشش کرتی ہو دور جانے کی؟ ایک تو اتنی حسین لگ رہی ہو میرے کمزور سے دل پر اپنی اداؤں کی تیر چلاتے ہوئے، اور اوپر سے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ ساحل نے ہانی کو اٹھتا دیکھ جھٹکے سے واپس اپنے قریب صوفے پر گراتے چہرے پر دنیا جہاں کی مسکینیت طاری کرتے اپنا دکھ بیان کیا تھا، جس پر ہانی نے اس کی حد درجہ اداکاری پر پھٹی پڑی آنکھوں سے اس کو گھورا تھا۔ سالہان آپ سے بڑا ڈرامے باز اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ آئے گا۔ ہانی نے اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش جاری رکھی تھی، جب ساحل نے ہلکا سا جھٹکا دیتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ساحل، ہم اس وقت ڈرائنگ روم میں ہیں، بیڈ روم میں نہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ سالہان کو صوفے پر اپنے گرد بازو ٹکا کر ہونٹ پر جھکتا دیکھ ہانی لرزتی آواز میں بولی تھی، مگر سالہان کو آج تک کسی اور کی پرواہ رہی تھی یا اب ہوتی؟ آج میری تیاری خراب نہیں کریں گے، آج تو میں آپ کی مرضی سے ہی تیار ہوئی ہوں نا۔ ہانی اب اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ سہل کو ضد دلا کر شامت اسی کی آتی تھی، اسی لیے اب کی بار سہل کو اپنے چہرے پر جھکتے دیکھ میک اپ خراب ہونے کے خیال سے منت بڑے لہجے میں بولی تھی، یہ کیا بات ہوئی سردارنی صاحبہ، یہ میک اپ تو میرا رکیب ہی بن کر رہ گیا ہے۔ سہل ہانی کے گال پر ہلکے سے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے پیچھے ہٹا تھا، جبکہ سہل کے جو اتنی آسانی سے مان جانے اس کا میک اپ کا خیال کرنے پر ہانی کو ایک دم اس پر بہت پیار آیا تھا۔ سہل صوفے سے اٹھ کر دور جاتے سہل ہان کی چوڑی پشت کو محبت پاش نظروں سے دیکھتی ہانی اسے پکار اٹھی تھی۔ سہل نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے ہانی کا جانب دیکھا تھا، جب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے سہل کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی اور اپنی نازک ہتھیلی اٹھا کر اس کی دونوں آنکھوں پر رکھتے انہیں بند کر لیا تھا۔ سہل خاموشی سے آنکھیں موندے کھڑا رہا تھا۔ سردار صاحب کی ہانی کو عشق ہو چکا ہے آپ سیال موسیٰ خان سے، جن کے بغیر ایک لمحہ بھی سانس لینا اب جیسے ناممکن ہے۔ ہانی ایک جذبے کے عالم میں بولتی، ہلکا سا اوپر اٹھتے عقیدت سے اپنے لب سالہان کے رخسار پر رکھتی تیر کی تیزی سے دور ہٹی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اب سالہان کی آنکھیں کھولنے کے بعد اس کی خیر نہیں تھی۔ سہل نے فوراً آنکھیں کھولتے ہانی کو اپنی گرفت میں لینا چاہا تھا، مگر اس پار ہانی بہت ہی پھرتی کا مظاہرہ کرتے اس کے حرکت میں آنے سے پہلے اس کی پہنچ سے دور جا چکی تھی۔ ہانی واپس اور سہل اسے دروازے کے قریب پہنچتا دیکھ چہرے پر مصنوعی صحت تاثرات سجاتے بولا، سیال موسیٰ خان جتنا مرضی غصہ کرنا ہے کر لیں، اب اتنی جلدی میں آپ کے ہاتھ آنے والی نہیں، اور ویسے بھی سردار صاحب سالہان کو آپ کے غصے سے نہیں پیار سے ڈر لگتا ہے۔ ہانی بنا اس کی باتوں میں آئے اپنے عمل سے اس کے جذبات میں چنگاری لگا کر جا چکی تھی۔ کتنا بھاگو گی، آنا تو میرے پاس ہی ہے، پھر دیکھنا کیسے بدلہ لیتا ہوں تمہاری اس حرکت کا۔ سیال نے ہانی کو باہر نکلتے دیکھ اونچی آواز میں وارن کیا تھا۔ اس کے الفاظ اور لہجے کی گمبھیرتا پر ہانی اپنی دوہری ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتی جلدی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ فیروزہ، پتہ کرنے کی کوشش کرو، وہ لوگ سالہان کے خلاف ضرور کوئی بڑا پلان بنا رہے ہیں، مجھے جلد از جلد اس کے بارے میں اطلاع دو، میں ان لوگوں کو ان کے کسی گناؤنے کھیل میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میران کو حویلی کے اندر چھوڑے اپنے مخبری سے خبر ہی ملی تھی کہ وہ لوگ سیال کے خلاف کوئی بڑا منصوبہ تیار کر رہے تھے، جو اگر کامیاب ہو جاتا تو اس میں بربادی صرف سالہان کی ہونی تھی، لیکن اب میران یہ کسی صورت نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ سالہان اس کے لیے اب ہانی کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتا تھا، اور ساتھ ہی اسے سہل کا اپنے لیے بدلتا رویہ اور مشکل وقت میں پرانی باتوں پر دشمنی نکالنے کے بجائے کسی خیر خواہ کی طرح مدد کرنا مزید اس کے لیے دل نرم کر گیا تھا، کیونکہ اس کے مطابق سالہان جیسا بڑا ضعف رکھنے والا لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ جس شخص نے بار بار اس پر قاتلانہ حملہ کروایا، اسے مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے دیا۔ سالہان آج اسی کی مدد کرنے کے لیے اپنے لیے مزید دشمنی مول لیتے خطرہ بڑھا گیا تھا۔ چائے پی دیں اور یہ میڈیسن لے لیں، آپ کو کچھ ریسٹ ملے گا۔